اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسنی دعا، دل کو پگھلا دینے والی اسلامی کہانی۔ شام کا وقت تھا، مدینے کی گلیاں جیسی خاموشی، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور آسمان پر سورج کی آخری لالی بکھری ہوئی۔ ایک لڑکی تھی، زہرا، عمر صرف 24 سال، لیکن درد وہ اتنا اٹھا چکی تھی جتنا لوگ پوری عمر میں نہیں اٹھاتے۔ والد بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے، ماں بیمار رہتی تھی، گھر کی ذمہ داریاں، لوگوں کے طعنے، حالات کی مار، سب کچھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ لیکن ایک بات اس کے دل میں گہری تھی، اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ یہی کہہ کر سب سنبھالتی رہتی تھی۔ حادثہ جس نے زندگی بدل دی۔ ایک رات اس کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ زہرا اسے اسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا دعا کیجیے، حالت نازک ہے۔ زہرا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اسپتال کی مسجد میں گئی، سجدے میں گر گئی اور رو رو کر بولی، اے اللہ، اگر تو نے میری ماں چھین لی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، تو رحم کر۔ میں تجھ سے صرف اپنی ماں کی زندگی نہیں مانگ رہی، میں اپنے دل کی دنیا مانگ رہی ہوں۔ آنسو گرتے رہے اور اس کی آواز ٹوٹتی رہی۔ وہ روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، لیکن ایک عجب طریقے سے۔ ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ زہرا سبکتے ہوئے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میری ماں بچ جائے گی؟ سچ میں؟ ڈاکٹر مسکرا کر بولے، ہاں، لیکن انہیں اچھے علاج اور دواؤں کی ضرورت ہے، خرچہ تھوڑا زیادہ آئے گا۔ زہرا کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن دل میں یقین تھا کہ جہاں دعا ٹوٹ کر نکلتی ہے وہاں رحمت برس کر آتی ہے۔ اسی رات ایک فرشتے جیسا انسان۔ جب وہ اسپتال کے باہر رو رہی تھی، تبھی ایک بوڑھے بابا وہاں آئے۔ انہوں نے اس کا سر سہلایا اور بولے، بیٹی کس بات سے پریشان ہو؟ زہرا نے ہکلا کر کہا، علاج کا خرچ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بابا مسکرائے، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی کم نہیں پڑتا، چلو میں مدد کرتا ہوں۔ بابا نے سارا خرچ خود اٹھا لیا۔ زہرا روتی رہی، آپ کون ہیں؟ کیوں میری اتنی مدد؟ بابا نے صرف اتنا کہا، ہم سب اس دنیا میں ایک دوسرے کی دعاؤں کا جواب بن کر بھیجے جاتے ہیں، اور پھر چپ چاپ چلے گئے۔ زہرا انہیں روک نہ سکی۔ زندگی کا سب سے بڑا موڑ۔ 1 مہینے بعد اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن اسی سمے زہرا کی نوکری چلی گئی۔ گھر کا کرایہ، دوائی، سب خطرے میں۔ اب وہ ٹوٹی، بہت ٹوٹی۔ ایک رات وہ چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ، کیوں میں تو تیری بندی ہوں، تو نے مجھے مشکل میں کیوں چھوڑا؟ لیکن اسی رات اس نے ایک سپنا دیکھا۔ سپنے میں وہ ایک سفید چادر پر کھڑی تھی اور بہت دور روشنی میں ایک آواز آئی، زہرا، تو ٹوٹی نہیں، تو بنائی جا رہی ہے۔ جس تقدیر کے لیے تو پیدا ہوئی وہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی، اللہ کا کیسا عجب کرشمہ۔ اگلے دن ایک NGO سے کال آیا، آپ نے جس اسپتال میں اپنی ماں کا علاج کرایا تھا، وہاں آپ کا نام غریبوں کے لیے کام کرنے والی لسٹ میں آیا ہے۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو استھائی نوکری مل رہی ہے۔ زہرا دنگ رہ گئی۔ جس اسپتال نے کبھی ایک دوائی کے لیے اسے ترسا دیا تھا، وہی اسے اب اس کے لیے نوکری کا دروازہ کھول رہا ہے۔ قسمت کا سب سے خوبصورت موڑ۔ کچھ مہینوں بعد ایک اسلامی اسکالر اس NGO میں لیکچر دینے آئے۔ ان کا نام تھا آفتاب صاحب۔
انہوں نے زہرا کی محنت، صبر اور اس کی آنکھوں کا نور دیکھا۔ انہوں نے زہرا کی ماں سے ملاقات کی اور کچھ ہفتوں بعد اپنی والدہ کے ساتھ زہرا کے گھر رشتہ لے کر آئے۔ زہرا کی ماں رو پڑی، اللہ نے میری بیٹی کی دعا سنی۔ زہرا نے پہلی بار محسوس کیا کبھی کبھی اللہ ہمارے ٹوٹا ہوا وقت بھی لکھتا ہے تاکہ ہمارا پورا ہوا مقام اور بھی خوبصورت لگے۔ اس کہانی کی سیکھ: جب انسان ٹوٹ کر دعا کرتا ہے تو اس دعا کو آسمان تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ دیر کرتا ہے لیکن کبھی اندھیر نہیں کرتا۔ ہماری مشکلیں ہماری تقدیر تک پہنچنے کا راستہ ہوتی ہیں، اور جب اللہ دینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے امید کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔